الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اور اوپرے دل سے جھوٹے ایمان، جس کا کل سے پچھلے پارے میں بھی تذکرہ ہوا کہ کچھ لوگوں کا ایمان نقلی ایمان ہوتا ہے، گونگا ایمان ہوتا ہے، تو اس وقت سچے اور جھوٹے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ایک اور حکمت بھی اس میں دے دی کہ پھر ہمیں جنت بھی تو دینی ہے اللہ نے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے قرآن میں، سورۃ آل عمران 184 میں اگر آپ دیکھیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں، اور بلکہ تم بہت ساری باتیں سنو گے اہل کتاب سے اور مشرکوں سے، بہت تکلیف دینے والی، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دین پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں، اور دوسرے لوگوں سے اس کو باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ اور مصائب خمسہ تو آپ بہت اچھی طرح سورۃ بقرہ کی آیت 154 155 میں پڑھ چکے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ آپ کو آتا ہی ہے، مصائب خمسہ۔ تو کبھی یاد رکھیے آپ پر میں بھوک سے آزمائے جائیں گے، کبھی خوف ہوگا، فیئر ہوگا، چاہے وہ لوگوں کا ہو یا کرونا کا ہو یا جنگوں کا ہو، یا میرا بھی گھر کہیں زمین بوس نہ ہو جائے، یہ ہوتا ہی رہے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک تصویر کھینچ کر دکھائی تھی اپنے ہاتھوں سے، ایک امپیکٹ بنایا تھا کہ مختلف طرف سے بندہ مومن کو تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ موت کی وادی میں جب جاتا ہے تو آخر میں وہ پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کبھی جان کا خطرہ، کبھی بچوں کی مصیبتیں، کبھی شوہر کی، کبھی بیوی کی۔ آپ کا میرا کام کیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تو ہوں گی، لکھ لیجئے کہ یہ ربانی قانون ہے، اور یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں اس نے اپنے انبیاء، پیغمبروں، رسولوں اور صلحاء کو اور ائمہ کرام کو اور محدثین اور اولیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور جس کا جتنا درجہ ہے بلند، اتنی ہی اس کی آزمائش ہے۔ کہتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا۔